لیکن اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں، مؤذن رسول کا احساس کرتے ہیں. اور کیا کہنے حضرت بلال نے نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی. پوچھا جبریل سے یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ کہا آپ کا ایک ادنا سا کارکن ہے، آپ کا ایک ادنا سا غلام ہے جس کا نام بلال ہے. یہ اس کے چلنے کی آواز ہے. آپ شان دیکھیں بلال کی، مقام دیکھیں بلال کا کہ بلال زمین پہ چلتا ہے، اس کے چلنے کی آواز آسمان پہ سنائی دیتی ہے. سبحان اللہ. ہم نے دنیا میں اسٹیٹس بنا لیتے ہیں، دنیاوی حسب و نسب کی اجازت ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ خاندان، یہ برادریاں، یہ نسلیں، یہ صرف اور صرف تمہاری پہچان کے لیے، یہ فخر اور غرور کے لیے. اللہ کے نزدیک تقویٰ معیار ہے، تقویٰ. اور اس ماہ مبارک میں جس کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا نا، معذرت کے ساتھ اس کو اس کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں. جس کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوا، معذرت کے ساتھ اس کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں. تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت مثال دی. کہا آپ کسی پرخار راستے پہ جا رہے ہیں، کانٹوں والا راستہ ہے، آپ اپنے دامن کو بچا کے گزرتے ہیں کہ کہیں آپ کے قدموں کو کانٹا نہ چوب جائے. فرمایا بالکل اسی طرح محمد آدمی کی زندگی ہے، وہ بھی دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے کہ کہیں اس کے دامن پہ داغ نہ لگ جائے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے بہترین اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ اتقاکم. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اتقاکم کی لسٹ میں ہمارا نام شامل. یہ کامیابی ہے. تقویٰ جب تک نہیں ہوگا کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. ڈر و خوف سے مجھے بات یاد آئی. بنی اسرائیل کی تاریخ کے بڑے اہم واقعات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے. بہت مشہور واقعات ہیں اور آپ نے سن رکھے. ایک وہ شخص جو کفن چوری کیا کرتا تھا، سنا ہے واقعہ؟ کفن چور کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ بڑا مشہور ہے. ساری زندگی اس نے کفن چوری کیے. ادھر سے لواحقین مردہ دفن کر کے جاتے، پیچھے سے وہ قبر کھودتا اور کفن کو بیچتا. سال ہر سال تک اس کا یہی دھندا رہا. ایک دن اس کو ایک خیال آتا ہے. خیال کیا آیا؟ دن مرنا زندگی، اور
اللہ نے اگر مجھ سے حساب لیا تو میرے پلڑے میں تو کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہے. میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب میں مروں مجھے قبر میں دفن نہیں کرنا. اس کا اس اعتبار سے ایمان کمزور تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے سامنے وہی شخص حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا جس کو قبر میں دفن کرنا. اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مروں مجھے قبر میں دفن نہیں کرنا. میری لاش کو, میری ڈیڈ باڈی کو آگ لگا دے اور اس کی راہ کو ہوا میں بکھیر دے, تاکہ نہ میرا وجود دوبارہ بنے گا, نہ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا پڑے گا. چنانچہ بڑھتا ہے, بیٹا وصیت پہ عمل کرتا ہے, اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگا کر اس کی راہ کو ہوا میں رکھے. اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کون کہتا ہے, کون فیکون, وہ چیز ماں سے وجود میں آنا. مفسرین کہتے ہیں کہ ابھی کون کی کاف اللہ کی زبان پہ ہوتی ہے, وہ چیز ماں سے وجود میں آتی ہے. اللہ نے اس کی راہ کو اکٹھا کیا اور دوبارہ زندہ کیا اور اس کفن چور کو اپنے سامنے کھڑا کر اس سے اب سوال کرتا ہے کہ سنا اب کیا پروگرام ہے آپ کا, بڑی ترتیب بنائی ہے, بڑی زبردست اسکیم بنائی تھی آپ نے, اب دوبارہ سے میں نے آپ کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. اب سنا اب تو میں حساب کتاب سے کون بچائے گا. بڑا معصوم سی شکل بنا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اللہ نے اسے ایک سوال کیا. اللہ نے کہا مجھے یہ بتا, تو نے اپنے بیٹے کو وصیت کر کے اپنی ڈیڈ باڈی کو جلانے کا خیال تصور کیوں آیا؟ کہا اللہ سچ بتاؤں میں بڑا پاپی تھا, میں بڑا گنہگار تھا, ساری زندگی میں نے کفن چوری کیے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں مر جاؤں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں حساب کتاب کیسے دوں گا, اس خوف اور اس ڈر کی بنیاد پہ میں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میری ڈیڈ باڈی کو جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں رکھے. خوف وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ نے جس بندے کے اندر اس کا خوف, جس بندے نے اپنے دل کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کر لیا, اللہ نے کہا میں اسے 2 جنتیں دوں گا. اس شخص نے کہا یا اللہ صرف تیرا خوف تھا, تیرا ڈر تھا جس نے مجھے اس حرکت پہ مجبور کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس کی اس خوف کی حالات کی بنیاد پہ اس کو جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ملتا, بڑے چلے کاٹتے ہیں لوگ, بڑے قتل کرتے ہیں. اور دوسرا واقعہ, دونوں واقعات کو بیان کرنے کے بعد میں فلسفہ خوف خدا بندی بیان کرنا چاہوں گا. دوسرا واقعہ 99 بندوں کا قاتل
ایک دم 100 بندوں کا قاتل مارا مارا پھر رہا، اضطراب اور بے چینی لوگوں سے پوچھ رہا، میں نے 99 بندے قتل کیے، کیا میری کوئی معافی ہو سکتی؟ وہ یہ سوال کسی نیم مولوی سے پوچھ بیٹھا۔ وہ ایک محاورتاً ہم بات کرتے ہیں کہ نیم مولوی خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان اور نیم مولوی خطرہ ایمان۔ نیم اللہ کہہ رہے ہیں یا نیم مولوی کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا 99 قتل کیے، تمہاری تو بالکل بخشش نہیں ہو سکتے۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے تلوار نکالی، اس کا سر بھی طرف کر دیا، 100 پورے کر لیے، سینچری پوری کر لی، اس نے 100 بندے مار دیے ہیں۔ لیکن اس طرح وہ بے چینی برقرار ہے، دل مچل رہا ہے، احساس موجود ہے، تھوڑا سا آگے جاتا ہے، کچھ نسبتاً سمجھدار اس سے دریافت کرتا ہے، کیا میری کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے 100 بندے مارے ہیں۔ اس نے کہا وہ سامنے ایک بستی ہے، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، یقیناً آپ کو وہاں بہتر رہنمائی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں وہ اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے، راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والے فرشتے بھی آ گئے اس کو لے جانے کے۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں یہ معافی کی راہ پہ چل پڑا تھا، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اسے ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں 100 بندوں کا قاتل ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ جنت میں ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈال دی، کہا ایسا کرتے ہیں، اگر یہ نیک بستی کی طرف اس کا فاصلہ کم ثابت ہوا، یعنی یہ نیک بستی کے قریب اگر چلا گیا ہے تو اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر فاصلہ دور ہوا اور بستی سے کافی دور اس کی اگر موت ہوئی تو اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں گے۔ اب حقیقی کے اعتبار سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف کا جو درمیانی فاصلہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ نے اسے معاف کرنا تھا۔ جب انہوں نے کہا زمین کو جب ناپنے لگے، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین کا فاصلہ کم ہو گیا، زمین سمٹ گئی، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا، اس کو جنت والے فرشتے۔ 100 بندوں کا قتل ہے، اور اللہ نے سورۃ الفرقان میں بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے، اس کی اسی اللہ کی جو غفور الرحیمی ہے، جو ایک معافی کا اللہ کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ہم عام طور پر بات کرتے ہوئے بعض دفعہ بے شک وہ مذاق میں یا باشعوری میں بات کر دیتے ہیں، نہیں تیری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی، تو بڑا ہی پاپی ہے، تو بڑا ہی ڈاکو ہے، تو فلاں ہے، تیری تو بالکل بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور لوگ اللہ کو پانے کے لیے چلے کاٹتے ہیں، رحمانیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں۔ اللہ نے ان 2 بندوں کو معاف کر کے ہمارے لیے ایک ہدایت اور ہمارے لیے ایک نصیحت کا سامان کیا ہے۔ فرمایا إِلَّا مَنْ تَابَ
وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب، جس نے توبہ کی، وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے نیک اعمال کیے، سارے اعمال کیے، فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اتنا بڑا ظرف دنیا میں کسی کے ہاں موجود ہے؟ کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں کام کرنے والا مزدور، ملازم اپنے باس کی نافرمانی کرتا رہے، بے ادبی کرتا رہے، رولز کی وائلیشن کرتا رہے، ڈسپلن کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرے، اور اگر اس سے کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی حرکت ہو جائے تو اس کا باس اس کو نوکری سے نکال دے رہا ہے. اتنا بھی صرف نہیں ہے، اتنا بھی برداشت نہیں ہے. اور اللہ کا کتنا بڑا صرف ہے. اللہ کی غفور رحمی، اس کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا جس نے صحیح معنوں میں توبہ کی اور صدقے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. اتنا بڑا غفور رحیم، اتنا بڑا ظرف والا کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا میرے رب کے علاوہ. لیکن شرط کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرے اور توبہ کرتی کرے پہلے ندامت پیدا کرنے اپنے اعتراف گناہ، احساس ندامتی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، شرمندگی پیدا کرنی ہے. اور اللہ کو یہ شرمندگی بڑی پسند ہے، اللہ کو ندامت بڑی پسند ہے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ کو انکساری بڑی پسند ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، فرمایا دو بستیاں ہیں، ایک بستی بہت متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ہے، اور دوسری بستی گنہگار لوگوں کی ہے جو کبھی نیکی کر لیتے ہیں، کبھی گناہ کر لیتے ہیں. اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ بستی کے لوگ جو گناہ کر کے معافی مانگتے ہیں وہ زیادہ پسند ہے اس بستی سے جہاں کبھی کسی سے گناہی سرزد نہیں ہوئی. اتنی توبہ اللہ کو پسند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سورۃ الحجرات کی آیات میں سماجی مسائل کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے. ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، اس کا صلہ آخرت کا ملنا ہے. آخرت میں فیصلے ہوئے نا ہماری نمازوں کے، ہمارے روزوں کے، ہمارے حج کے، ہماری زکوٰۃ کے. اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملنا ہے. لیکن میرے بھائیوں میرے بزرگوں ایک بات یاد رکھیں، عبادت مسجد کے دروازے سے باہر شروع ہوتی ہے. آپ میری بات سن کے حیران نہ ہو، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے کہ مسجد کے باہر عبادت کیسے شروع ہوتی ہے. نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نماز ہمیں یونٹی سکھاتی ہے، نماز ہمیں اتحاد سکھاتی ہے، نماز ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو جاننے کا موقع فراہم کرتی ہے. اور سورۃ لقمان میں اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور یہی ہے وہ لوگ جو صحیح معنوں میں آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. پورا قرآن مجید اٹھا لیجیے، کوئی 700 سے زیادہ مقام
مقامات پہ نماز کا حکم آیا ہے اور 80 کے قریب صراحتاً نماز کا یعنی خالصاً نماز کا 80 کے قریب 80 کے مقامات پہ 80 تعداد میں 3 مقامات جس پہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا، لیکن 700 مقامات پہ جو نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے جہاں بھی آپ کو صلاۃ کا ذکر ملے گا وہیں پہ آپ کو زکوٰۃ کا ذکر ملے گا۔ یہ امتزاج کیا ہے؟ اس کمبینیشن کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ کو مقصود کیا ہے؟ اگر ہم نماز کی ایک جامع تعبیر تلاش کریں تو اس کی جامع تعبیر ہے حقوق اللہ، اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کی جامع تعبیر اگر تلاش کریں تو وہ حقوق العباد ہے۔ اللہ بہت زبردست منصف ہے، اللہ زبردست انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ مسجد میں آؤ اور مجھے سجدہ کرو اور مسجد سے جب باہر نکلو تو سرکشیاں، بغاوتیں، جھوٹ، نفرتیں، حدودیں، ناپ تول میں کمی، رشوت، فراڈ، کرپشن، اس کی آزادی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جس طرح اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ نماز آپ کو مسجد کی چار دیواری کے باہر ایک صالح انسان کے طور پر، ایک نیک اور متقی انسان کے طور پر اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ایک آدمی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، ماتھے پہ محراب بن چکا ہے، بڑی علاقے میں معتبر شخصیت ہے، حاجی صاحب، حاج صاحب، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اور اس نے بڑا ایک اعتبار بنا رکھا، لیکن جو ہی وہ حاجی صاحب، مولوی صاحب مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں لوگوں سے بد کلامی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک عجیب سا تناؤ رہتا ہے، غصے سے بات کرتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے، بڑوں پہ احترام نہیں کرتے، دکان پہ جاتے ہیں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ذخیرہ روزی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات میں نے نوٹ کی ہے، برا نہ بنائیے، یہ ہمارا ایک سماجی رویہ ہے۔ فیصل آباد کے 8 بازار ہیں، بڑے بڑے تاجر، بڑی بڑی دکانیں، کاؤنٹر پہ بڑے نیک شخص کو بٹھاتے ہیں، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی لگی ہوئی ہے، ماتھے پہ محراب، کاؤنٹر پہ اس بزرگ بابے کو بٹھاتے ہیں تاکہ جو گاہک ہے اور کسٹمر ہے اس ایک اٹریکشن ہو، بڑے نیک لوگوں کی دکان، یہ کتنا معتبر شخص ہے، یہ صحیح سودا بیچتا ہوگا، یہ ایماندار آدمی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی لگی ہوئی ہے، نیک آدمی۔ ہم مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کاؤنٹر پہ اس نیک باتیں کو بٹھاتے ہیں، اٹریکشن۔ بے شک اس نے کاؤنٹر کے نیچے چھرے رکھا ہو اور وہ لوگوں کو ذبح کرتا ہو، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچتا ہو، لیکن ظاہری طور پر بڑی نیک ہستی ہے، نیک بات ہے۔ اس امتزاج کو سمجھیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کا امتزاج اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ کو ایسا نمازی پسند نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے
اس کو کبھی احساس بھی قدر نہیں ہوا کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے، میری گلی میں کوئی یتیم بھی رہتا ہے، میری گلی میں کوئی مسکین بھی رہتا ہے، میری گلی میں کوئی بیوہ بھی رہتی ہے۔ اللہ کو ایسے نمازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجود زکات، ایک آدمی بڑے ہسپتال بنائے ہیں، اس نے بڑی ڈسپنسریاں بنائی ہیں، بڑے اسکول بنائے ہیں، بڑی این جی اوز بنائی ہیں، بڑے ویلفیئر کے ادارے بنائے ہیں، لیکن اس کو کبھی دوست سجدوں کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ کو ایسی سماجی شخصیت نہیں چاہیے، اللہ کو ایسا سماجی رہنما نہیں پسند۔ یہ امتزاج دیکھیں، اللہ دونوں چیزوں کو برابر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اور آخر میں کہا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ یہی ہے وہ لوگ جو صحیح معنوں میں آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم کے الفاظ دو دفعہ آئے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، یہ دو دفعہ ہم اس لیے آیا ہے کہ جن کے اندر یہ دو برابر صفات موجود ہوں گی وہی صحیح معنوں میں فکر آخرت کے مالک ہوں گے۔ ایک آدمی ایک بیوہ کے مکان پہ قبضہ کر رہا ہے، بندوق اٹھائی ہوئی ہے، اور اسے کوئی آدمی کہتا ہے وہ خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو، تمہیں آخرت پہ یقین نہیں ہے؟ وہ کہے گا مجھے آخرت پہ یقین ہے، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر اس کو آخرت پر یقین ہوتا تو وہ کبھی بھی بندوق اٹھا کے بیوہ کے مکان پہ قبضہ نہ کر رہا ہوگا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، یہ نمازیں، یہ تلاوتیں، یہ روزے، یہ قیام اللیل، یہ اگر آپ کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہیں نا انہوں نے پیدا کیا تو ان نمازوں میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے نمازوں کا۔ دنیا میں اللہ نے انبیاء کو بھی انسانیت کی خدمت کے لیے بھیجا، انسانیت کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ناراضگیاں ختم کریں، قدورتیں ختم کریں، نفرتیں ختم کریں، خاندانوں میں ہونے والی لڑائیاں، میاں بیوی کے جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، دوستوں کے جھگڑے، ہمسایوں کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پہ طوفان بدتمیزی برپا کرنے والے عوامل، آج ہم عہد کریں اس رمضان کے مہینے میں کہ ہم نے ہر قسم کی نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ہر قسم کی قدورتوں کو ختم کرنا ہے۔ زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا، کافی ہو گیا۔ آخری بات کروں گا، احتساب کی بات ہوتی ہے۔ دنیا کا احتساب اور آخرت کا احتساب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، آپ کی زندگی میں ہمارے لیے ایک مثال واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد اجازت کروں گا۔ یہ سب کسی نے ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بیمار ہیں، اور وفات سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، مدینہ میں اعلان ہوتا ہے
کہ تمام لوگ مسجد نبی میں جمع ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کر رہے ہیں. لوگوں کو فکر نہ ہو. لگتا ہے آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. صحابہ کرام کی کیفیات میں عجیب اضطراب ہے. لوگ جمع ہو گئے. نبی علیہ السلام سخت بخار مبتلا ہے.